رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکومت کا دور آیا تو آپ کی حکومت ساری رات حضرت عمر فاروق گلیوں میں گشت کرتے، ساری رات آپ گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے اور کوئی عورت انہیں دلاسا دے رہی ہے۔ حضرت عمر اس دروازے کے سامنے رکے، کافی دیر رکے رہے تو وہ بچے اس طرح روتے رہے۔ حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، وہ خاتون بولی کون ہے تو آپ فرمانے لگے کہ تیرے بچے کافی دیر سے رو رہے ہیں، تو انہیں چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہنے لگی کہ چپ کیسے کراؤں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا وہ چولہا تو جل رہا ہے، اوپر تو نے کوئی دیجکا بھی رکھا ہوا ہے، آگ بھی جل رہی ہے، تو پھر بچے کیوں تیرے بھوکے ہیں، جلدی جلدی انہیں کھانا دے۔ وہ کہنے لگی کہ جناب آپ نہیں جانتے میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میں نے دیجکے میں پتھر رکھ کے پانی ڈال کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ میرے بچوں چپ کر جاؤ، صبر کر جاؤ، ابھی کھانا پک جائے گا، تاکہ انہیں تھوڑا حوصلہ ہو جائے۔ یہ تھک کے رو کے سو جائیں گے، جب دن چڑھے گا تو اللہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بی بی تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا کہ تیرے گھر کے حالات ایسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت ہے عمر کو بتانے کی، اسے چاہیے تھا نا کہ وہ ہمارے گھر کی خبر لے، اسے چاہیے تھا نا کہ وہ ہمارے گھر کا پتہ کرے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے، عمر اب دروازے پہ کیسے جائے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر وہ اتنی خبر نہیں رکھ سکتا تھا تو پھر ہمارا حاکم بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اندازہ کرو ذرا، رات کی تنہائی ہے، وہ اکیلی عورت ہے اور امیر المومنین سے کس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ آج کوئی بات کرے تو صحیح، ذرا حق بات کرو تو صحیح، ذرا ہاں مولوی صاحب کو بات کرنے تو دو حاکم کے خلاف، اسی وقت اٹھا کے جناب جیل میں پھینک دیں گے، کسی پہ 16 MPO لگا دیں گے، کسی کو نظر بند کر دیں گے، کسی کو پر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیں گے۔ کیوں کہ یہ تنقید کیوں کرتا ہے، اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے، یہ آئینہ کیوں دکھاتا ہے، اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے؟ اگر طرز حکومت تو نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر طرز حکومت سیدنا فاروق اعظم سے سیکھ، ایسے نہیں بنے گی ریاست مدینہ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تھا تو ہم پر حکومت کیوں کر رہا ہے، ہمارا حاکم کیوں بنا، امیر المومنین کیوں بنا؟ حضرت عمر فاروق نے جب اس عورت کی بات سنی تو تڑپ کے رہ گئے، فوراً واپس آئے، آپ کا غلام بھی پیچھے بھاگا، آپ بیت المال گئے اور آٹے کی بوری اٹھائی اور بھی راشن پانی لیا، اپنے کندھے پہ رکھا، کچھ سر پہ رکھا، وہاں سے چلنے لگے تو خادم سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہو، لوگ نوکر رکھتے ہیں کام لینے کے لیے، میری موجودگی میں آپ نے آٹا اور یہ راشن اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ یہ مجھے عطا فرمائیں، میں اٹھا لوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہٹ جا، آج عمر کا بوجھ اگر تو اٹھائے گا تو بتا کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا بوجھ ہے، یہ میں آپ ہی اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور پھر میں غلام کس لیے؟ آپ کے ساتھ آپ نے اپنی کمر سے درہ اتارا اور کوڑا اتار کے اس غلام کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا کہ تو میرا غلام ہے تو میرا حکم ماننا یہ تجھ پہ واجب ہے، یہ میرا کوڑا لے لے اور بیت المال کے دروازے سے لے کر اس عورت کے گھر کے دروازے تک مجھے پیچھے سے کوڑے مارتا ہوا لے کے جا، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ عمر اتنے دن اس عورت کے بچے بھوکے کیوں رہے۔ ایسے تبدیلی آتی ہے، اپنوں کے لیے دامانے گوہر بار رکھتے ہیں، غیروں کے لیے شمشیر جوہر دار رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ طرز حکومت اپناؤ۔ ظالموں اپنوں کو پکڑتے ہو اور انہیں پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہو، ان پہ ظلم و ستم کرتے ہو، ایذائیں اور تکلیفیں دیتے ہو، جھوٹے پرچے بنا دیتے ہو اور غیروں کو پروٹوکول اور سلامیاں دیتے ہو، ان کی خدمتیں کرتے ہو۔ ایسے نہیں اسلام آئے گا، اسلام کا غلبہ تب ہوگا جب اپنوں کے لیے دامانے گوہر بار رکھتے ہیں، غیروں کے لیے شمشیر جوہر دار رکھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اچھا اب آپ آئے نا دروازے پہ، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اس عورت نے پھر دروازہ کھولا، ہاں کہا بی بی تیرے بچوں کے لیے راشن پانی لے آیا ہوں، ذرا سائیڈ پہ ہو نا، ہٹ ذرا۔ تو وہ پیچھے ہو گئی، آپ گئے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا۔ یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، جس کا نام سن کے کفر دہل جاتا ہے، کفر پورے کا پورا تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے۔
اپنے ہاتھوں سے آٹا گولا، ہانڈی بنائی، لکڑیاں رکھی چولہے میں، ان کو آگ لگائی، وہ آگ جل نہیں رہی تھی، پھونک مارے، جب پھونک مارے تو اس آگ کا دھواں آپ کی داڑھی سے نکل رہا تھا۔ یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، آگ کا دھواں آپ کی داڑھی سے نکل رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، پھر برکیاں بنائیں، لقمے بنائے، اور اس غریب عورت کے بچوں کے منہ میں وہ لقمے ڈالے۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا نا، ان کی طبیعت تھوڑی حشاش ہو گئی، تو ایک دم آپ اچھلے، جب اچھلے تو ان بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہاں تک تو بات پوری ہو گئی، اب اس سے آگے غلام بھی ضبط نہ کر سکا، وہ کہنے لگا امیر المومنین باقی ساری باتوں کی تو سمجھ مجھے آ گئی، مگر یہ اچھلنے کی سمجھ مجھے نہیں آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا اوئے میں نے ان کے لیے روٹی پکائی، میں نے ہانڈی بنائی، ان کے منہ میں لقمے دیے، میں نے انہیں کوشش کی ہنسانے کی، مگر یہ اتنے بھوک سے تڑپ رہے تھے بیچارے، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ آئی۔ میں نے دل میں قسم کھائی تھی انہیں روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک یہ ہنسیں گے نہیں میں ان کے دروازے سے جاؤں گا نہیں، اور طریقہ کوئی نہیں سمجھ میں آیا ہنساؤں کیسے، میں نے یہ کام کیا تاکہ یہ ہنسیں، اب یہ ہنس گئے، اب میرا کام پورا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، الامان فی امان اللہ۔